في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے سینے میں یاد محمد، میرے ہاتھوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے سینے میں یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا چادر جو گزرتا گار بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا چادر جو گزرتا گار بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے سینے میں یاد محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میں محترم دوستوں اور بزرگوں اور میرے ساتھیوں، عزیز جوانوں، برادران ملت، برادران اسلام اور میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ قریب قریب آ جائیں اور یہ درمیان کی جگہ پور کر لیں. بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ ہم محرم کے مہینے میں جمع ہیں اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہیں. پہلے سب آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اس پر آمین کہے جیسے اللہ نے یہاں بٹھایا. اللہ ہم کو جنت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے پیاروں، آج صحیح بات یہ ہے کہ میں بہت مشکل میں یہاں آیا ہوں، بہت ہی مشکل میں آیا ہوں، اس لیے کہ میری والدہ، میری ماں اس وقت ہاسپٹل میں ہے اور بہت 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 ہی زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے. اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، ہوش میں بھی نہیں ہے، پہچان بھی نہیں پا رہی ہے. صرف میں نے ایک زبان دیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، اس کے بہت مجبوری میں آیا ہوں اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ آج بیان نہیں کروں گا. آپ سے اپنی ماں کی عمر کی بھیک مانگنے آیا ہوں. آپ سب مل کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ میری والدہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے آدمی کہاں سے کہاں جاتا ہے. بلکہ میرا یقین ہے کہ آج اس کرسی پر ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ہماری ماں کی دعاؤں کا کمال ہے. اس لیے میں صرف اپنی والدہ کی محبت میں یہاں پر آیا ہوں اور بہت جلد یہاں سے جاؤں گا. اور جیسے یہاں پر آیا، ہمارے دوست محبوب بھائی جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ تقریباً 1 سال ہو گیا ان کے والد مرحوم حافظ محمود صاحب، ان کا بھی انتقال ہوا گزشتہ محرم میں. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. وہ جو سنا رہے تھے کہ جس طرح ان کے والد صاحب تراویح پڑھاتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے، اللہ ایسا قرآن پاک کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. تو ہمارے محبوب بھائی کی محبت میں اور اپنی ماں کی دعاؤں کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. بہت جلدی یہاں سے جاؤں گا، اس
اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زبان ادھر ہے، دل میرا اسپتال میں ماں کے پاس ہے. صرف 2-3 باتیں کہوں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. معاف فرمانا، آپ لوگ بڑی امید کے ساتھ آتے ہو کہ قاریہ مندلی کا بیان ہے، سنیں گے، لیکن کیا کرے، حالات سب کے اوپر آتے ہیں. ایک بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کو ایک حقیقت بتاؤں. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت سلیمان. بولے سنا کہ نہیں سنا؟ بہت بڑے نبی. بولو کون؟ حضرت سلیمان. اتنے بڑے نبی تھے، اتنے بڑے اور اتنے عظیم اور اتنے اونچے نبی تھے کہ یہ انسانوں پہ حکومت کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو سامنے انسان بیٹھے ہوتے تھے، ان کے پیچھے جنات ہوتے تھے، ان کے پیچھے درندے ہوتے تھے، ان کے پیچھے چرندے ہوتے تھے، ان کے پیچھے اڑنے والے پرندے ہوتے تھے، یہاں تک کہ سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر بھی یہ حکومت کرتے تھے. اور اللہ کی قسم میرے راندے والوں، حضرت سلیمان وہ تھے جو آسمانوں پر، ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. ہوا پر بھی حکومت کر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بادشاہت دی. انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، ہواؤں پر حکومت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تخت دیا تھا. ساتھ میں بولو نا، جیسے میں کیسے کرسی پر بیٹھا ہوں، اللہ نے آپ کو ایک تخت دیا تھا. اس تخت کو اللہ نے اپنے کیسے کمال سے بنایا تھا کہ شیشوں کا اللہ نے تخت بنایا تھا اور اس کے اندر 1000 کمرے رکھے ہوئے تھے. کتنے کمرے تھے؟ 1000. حضرت سلیمان جب اس میں بیٹھتے تھے تو آواز آتی تھی اللہ کے نبی کہاں جانا ہے، اللہ کے نبی کہاں جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے تھے میں یہاں پر ہوں، مجھے کتنے میلوں دور جانا ہے، رات دن کی مسافت میں دور جانا. آواز آتی تھی آپ تخت میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ. آپ تخت میں بیٹھ کے تھوڑا آرام کرتے، ابھی تو آنکھوں کو بند کرتے تھے، یا آواز آتی تھی آنکھ کھولو. حضرت سلیمان آنکھ کھولتے تھے تو فرشتہ کہتا تھا جہاں تم نے کہا تھا آج اللہ کے حکم سے ہواؤں کو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا دیا. تو یہ کمال کن کا تھا؟ بولو حضرت، بہت کمال تھا. پھر ایک مرتبہ بولو نا، حضرت سلیمان کا بہت کمال. انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے. مجھے صرف یہ بتانا ہے کمال کتنا بھی ہو لیکن اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بولو نا، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کا. اور جب موت آتی ہے نا، اللہ کی قسم اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا. بولو اسے کوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات چلی تو بات میں یہ بات میں آپ کو بتا کر چلوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھے تھے اور پورے لشکر کو لے کے جا رہے. آپ نے چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کو دیکھا ہوگا، میں دیکھا نا، چھوٹی چھوٹی یا چھوٹے چھوٹے جیسے بھی کیڑے مکوڑے آپ کو نظر آتے، ویسے چھوٹی چھوٹی کالی چوٹیاں ہوتی ہے. تو کالی چوٹیاں بہت زیادہ تھی. اور حضرت سلیمان کا کمال یہ تھا کہ انسان کی بولی بھی جانتے تھے، جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے. تو ایک چھوٹی سی چوٹی نے سب چوٹیوں کو کہا، بہت ساری چوٹیاں تھی، سب کو کہا اپنے اپنے دل میں چلے جاؤ. ارے اپنے اپنے دل میں چلے جاؤ. اس سے سلیمان آ رہے اور گھوڑے پر آ رہے، پورے لشکر کو لے کر آ رہے. وہ اگر آ جائیں گے تو ہم سب ان گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آئیں گے، ہم سب مر جائیں گے. بولو ہم سب مر جائیں گے. یہ کس نے کہا؟ ایک چوٹی نے دوسری چوٹیوں کو کہا، جس کو قرآن کریم نے کہا حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. تو جب وہ چھوٹی چوٹی نے سب چوٹیوں کو کہا نا کہ بل میں چلے جاؤ، سلیمان آ رہے، پورے لشکر کو لے کر آ رہے، گھوڑے پر بیٹھ کے آ رہے، اور کس وقت ہم کو لوٹ ڈالیں گے، ہم کو دبا ڈالیں گے، ہم کو پتا بھی نہیں چلے گا. تو حضرت سلیمان نے وہ چوٹی کی بات کو سن لیا. وہیں پر جا کر اپنے لشکر کو روکا. حضرت سلیمان اپنے گھوڑے پر سے اترے اور وہ چوٹی کو کہا تو اتنی سی چوٹی، چند قطرے تیرے کو پانی کے چاہیے، چند قطرے تیرے کو کھانے کے چاہیے، تو اتنی سی چوٹی اور اتنا بڑا کام کیا کہ سب چوٹیوں کی جان کو تو نے بچایا. حضرت سلیمان نے کیا کہا، میں تو بادشاہ ہوں. اور چوٹی کو کہا تیرے کو معلوم ہے میں تو بادشاہ ہوں، اور تجھے آج ایک چوٹی ہو کر، ایک چھوٹی سی کیڑی ہو کر تو نے اتنا بڑا کام کیا. حضرت سلیمان نے وہ چوٹی سے کہا مانگ کیا مانگتی ہے. تو چوٹی نے کیا کہا، آپ تو بادشاہ ہے،
आप दे दोगे जो मैं मांगूंगी। तो वो हज़रत सुलेमान ने कहा तू इतनी सी छोटी है, तू क्या मांगेगी? अरे मेरे पास तो इतनी बड़ी बादशाहत है कि मैं तो इंसान जिन्नात दरिंदे दरिंदे पहाड़ों पर हवाओं पर मेरी हुकूमत है, तू मांग, तू क्या मांगती है? तो छोटी ने क्या कहा, मैं ये मांगती हूँ मैं मरूं नहीं और मेरी उम्र लंबी हो जाए। मैं मांगती हूँ कि मैं मरूं नहीं और मेरी उम्र। तो सुलेमान रोए, कहा तू बहुत होशियार है, तूने वो मांगा जो मेरे बस में ही नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैं कितना ही बड़ा बादशाह हूँ, लेकिन तूने जो मांगा कि मैं मरूं नहीं और मेरी उम्र लंबी हो जाए। अगर सुलेमान वहाँ चूटी के सामने बेबस हो गए और कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि जो खुद मरने वाला वो किसी को कैसे बचाने वाला, जो अपनी उम्र एक लेकर आया है वो किसी की उम्र कैसे बढ़ाने वाला। अगर सुलेमान घोड़े पर बैठे और जाते जाते कहा मैं मान गया कि सुलेमान के पास बहुत हुकूमत है, लेकिन अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्यारों, मालूम नहीं हम कब मर जाएंगे, कब और कौन सी गली में हमारी शाम हो जाएगी, कुछ हमें मालूम नहीं होता, कब आंखें बंद हो जाएगी। इसलिए आज इस फकीर की तरह आपसे भीख मांगता हूँ कि सबसे पहले 3 काम कर लो, करोगे इंशाअल्लाह, बोलो करोगे। एक काम तो ये कर लो, हमेशा अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बिठाओ, बोलो हमेशा अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बिठाओ। और लोगों के सामने क्यों बताना भाई, लोगों के सामने क्यों बताना? रात की तन्हाई में कभी आप अकेले हो, अरे मेरे प्यारों रात को जब बिस्तर पर चले गए और अपनी बीवी भी सो गई, अपने बच्चे सो गए, हम तो अपने बिस्तर पर है, सच बताओ हमारी बीवी को नहीं मालूम हम क्या करते, इसलिए एक कमरे में अंधेरा हो गया, बच्चे अपने कमरे में सो गए। मेरे दोस्तों सोते सोते अगर कोई हमारी माँ, कोई बहन को, हमारा भाई दोनों हाथों को उठाए और कहे अल्लाह तू बहुत प्यारा है, अल्लाह तेरे से बढ़कर कोई प्यारा नहीं, अल्लाह मेरे से बढ़कर कोई गुनहगार नहीं, अल्लाह कसम अल्लाह की सुबह होने से पहले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। तो पहले यकीन बना लो भाई, करने धरने वाला कौन? मैंने बोला करने धरने वाला कौन? ये यकीन बना लो। एक मैं आपको बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात, कि पहले के जमाने के जो लोग थे क्या मोहब्बत थी अल्लाह से, और उनकी मोहब्बत कैसी थी। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो क्या नाम? शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी जो खानका थी, वो खानका का नाम ही उनके नाम पर था, खानका है फजलिया। बोलो खानका है फजलिया। जाहिर बात है खानका है, रोजाना 200-250 आदमी, 200-250 आदमी, खाना पीना, अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह के सामने रोना। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों का असर कैसा होता? एक रात ऐसा हुआ, खानका में 2 बूढ़े आदमी लड़ रहे। कितने आदमी लड़ रहे? 2 बूढ़े, और दोनों माशाल्लाह दाढ़ी वाले, कुर्ता पैजामा वाले, दोनों के चेहरे अल्लाह का नूर है और दोनों शरीयत के पाबंद है, और दोनों रात के सन्नाटे में लड़े जा रहे। एक इसको तमाचा मारा, दूसरे ने इसको तमाचा मारा। अरे खानका में 200-250 आदमी बैठे थे, खड़े हो गए, तो क्या मामला क्या हुआ? और ये दोनों बूढ़े क्या रोते क्यों है? तो एक रोते एक बूढ़ा रोते कहता है, ये कहता है कि अल्लाह मेरा है। अल्लाह तो मेरा है। वो कहता ना, ये कहता अल्लाह मेरा, अल्लाह तो मेरा है। अल्लाह यानी ये लोग इस पर ये जज्बे में आकर लड़ते थे कि अल्लाह किसका है? मेरा था। ये कैसे कहता कि अल्लाह मेरा है? अल्लाह तो मेरा है। वो कहता नहीं, अल्लाह तेरा कैसे हुआ? अल्लाह तो मेरा है। ये वो लोग थे जो अल्लाह को ढूंढने में किसी के ऊपर हाथ उठाते थे। आज हम लोग जमीन मेरी है, बोला आपकी सड़क से जमीन मेरी है, ये घर मेरा है। हम लोग मखलूक के ढूंढने में हैं। अल्लाह वाला वो होता है जो अल्लाह को ढूंढता रहता है। तो मेरे प्यारों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये कहूंगा सब लोग इरादा करते हो इंशाअल्लाह। एक इरादा करो भाई कि दिल में अल्लाह को बिठाओगे, बोलो बिठाओगे इंशाअल्लाह। एक दूसरी बात मेरे को कहना, मेरे दोस्तों आज से तय कर लो ना, जितने हम बैठे हैं तय कर लो। देखो मुहर्रम महीना है और जुमा की रात है और बहुत मुबारक महीना है, और मुहर्रम महीना बस 10 दिन में खत्म हो जाएगा मेरे प्यारों। फिर मालूम है आइंदा मुहर्रम किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारों एक पक्का इरादा करो, जिंदगी गुजारेंगे तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो ना आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजारेंगे। और मैं सबको कहता हूँ, माओ को, बहनों को, बेटियों को, आपको कोई भी रास्ते पर जिंदगी गुजारो, जहन्नम ही जहन्नम है, एक ही रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है, वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपको बात आई तो बात बता दो, आपको सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। गुनाह न करे भाई, बोलो गुनाह
آج بہت گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ، بہت گناہ. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. دیکھو آپ لوگ اتنے کچھ لوگ بیٹھے نا، کچھ زیادہ لوگ تو بیٹھے ہی ہیں. ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم خالی اتنا سوچے کہ پورے 24 گھنٹے آج کا سوچے پورے 24 گھنٹے گزر گئے، ہم نے کتنی مرتبہ اللہ اللہ پڑھا. آج کا سوچے کل کا شاید یاد نہیں ہوگا. آج صبح سے لے کے اب تک، فجر کی نماز سے لے کے اب تک اتنا سوچے. کتنی مرتبہ میں نے قرآن کو اٹھایا، میں نے کتنا قرآن پڑھا، اور کتنا سوچے کہ ایک طرف اللہ کا ذکر کرنا، ایک طرف قرآن پڑھنا، ایک طرف سبحان اللہ پڑھنا، ایک طرف الحمدللہ پڑھنا، ایک طرف اللہ اکبر پڑھنا، ایک طرف 5 نمازیں پڑھنا. اس میں میرا کتنا ٹائم گیا. اور دوسری طرف سوچو کہ موبائل میں میرا کتنا ٹائم گیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی قسم بہت گناہ، بہت گناہ. اور آج کل ایک گناہ میں بولوں آپ ناراض تو نہیں ہوئے نا. آج کل ایک گناہ کر رہے، ہمارے بھائی بھی کر رہے، اور افسوس ہے کہ ہماری ماں بہنیں بھی کر رہی. اور وہ گناہ ہے ریاض والا گناہ. ریاض، انٹرسٹ. 2% دے دے، 4% لے لے، پھر 4% وہاں پھرا کے 6% لے لے. میرے پیارو ایک بات بتاؤں، کرو کاروبار کرو، اللہ برکت دے گا، بولے انشاءاللہ. مسلمان وہ ہے جس کاروبار بھی کرتا ہے اللہ کے نام سے کرتا ہے، اور قسم اللہ کی جو اللہ کے نام سے کاروبار کرتا ہے نا، اللہ بے حساب حلال برکتیں اسے اتارتا. لیکن ریاض، بولو نا ریاض گناہ ہے کہ نہیں؟ یعنی بولو نا ہے کہ نہیں؟ حرام ہے نا؟ نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی، بولو نا ریاض حرام ہے نا؟ ریاض حرام ہے میرے دوستوں. ریاض کا، انٹرسٹ کا، سود کا، جس کو عربی میں ربا کہتے ہیں، اس کا ہر دروازہ حرام ہے، ہر دروازہ حرام ہے. اس کا لینا بھی حرام، بولو اس کا لینا بھی حرام ہے، اس کا دینا بھی حرام ہے، اس کا دلال بننا بھی حرام ہے. بلکہ ہم لوگ اگر ریاض کا کاروبار کرتے اور جو ڈائری بناتے اور اس ڈائری میں لکھتے، اللہ کی قسم یہ ڈائری میں لکھنا بھی ہم کو جہنم تک پہنچا دے گا. اس لیے میرے دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، توبہ کرو، آج سے یہ کام نہیں کریں گے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ریاض جو ہے نا، ریاض اس کی سزا کیا ہے؟ اگر اسلامی قانون ہو اور کوئی ریاض کا کاروبار کرتا، کیا سزا ہے؟ آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا، اسلام میں کوئی چوری کرے کیا سزا ہے؟ آپ کو کاٹ دیا جائے. بھائی اسلام میں قانون ہے چوری کرے ہاتھ کاٹ دیا جائے. اچھا اگر کوئی زنا کرے اور شادی شدہ نہیں ہے، اسلامی قانون کیا ہے؟ اس کو 100 کوڑے مارنے کا. کتنے کوڑے مارنے کا؟ تو اسلامی قانون اگر کوئی شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو اسے پتھروں سے مار کے ختم کر دینے کا. بھائی اسلامی قانون ہے اگر کوئی کسی کی جان لے تو اسلامی قانون ہے کہ اس کو بھی قتل کر دینے کا. بولو ہے کہ نہیں یہ طریقہ؟ تو کوئی ریاض کا کاروبار کرے، اس کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے. بولو ہے قرآن میں اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے؟ نہیں. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائے؟ نہیں. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ نہیں. تو ریاض اتنا بڑا گناہ ہے، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ چوری سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ کسی کو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ. اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ قرآن کریم نے اعلان کیا تو کوئی ریاض کا کاروبار کرے، کوئی لینے کا کاروبار کرے، کوئی دینے کا کاروبار کرے، کوئی ریاض کی دلالی کرے، کوئی ریاض کے اوپر پیسے لیتا رہے. قرآن کریم نے کہا دنیا میں اس کی کوئی سزا نہیں. سزا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں یہ آئے گا، خود اللہ اور اللہ کا رسول اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. قرآن کریم نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کہتا سودی ریاضی کاروبار کرے گا، نہیں رکے گا. یاد رکھنا قیامت کے دن آ جا، اللہ کہتا فَأَذَنُوا، میں اعلان کرتا ہوں بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. آجا قیامت کے میدان میں آجا، اللہ اعلان جنگ کرتا ہے. اب سوچو اللہ رسول سے مقابلہ کون کرے گا قیامت کے؟ ارے آج نہیں ہو سکتا تو قیامت کے دن کون مقابلہ کرے گا؟ اچھا میرے کو اتنا بتاؤ، یہ سب شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ، رامدیو سے پوری سبھی لوگ ماشاءاللہ بہت شریف ہے. جو میں بتا رہا ہوں کوئی بھی ایسا، اچھا کوئی میرے کو ایسا بتاؤ، کوئی مرد ایسا ہے جو گھر میں جائے اور اپنی ماں کے کپڑے اتارے؟ ہے کوئی ایسا؟ ارے بولو نا ہاں یا نہ، بولو نا، بولو. کوئی جائے گھر میں جائے، کتنا کمینہ اور کتنا نکما اور کتنا نیچ قسم کا وہ آدمی ہوگا جو گھر میں جائے، ماں کے کپڑے اتارے اور ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، ماں کے ساتھ زنا کرے، اور وہ بھی 1 مرتبہ نہیں کرے، 36 مرتبہ کرے. بولو کتنی مرتبہ؟
36 यानी बहुत मर्तबा माँ के कपड़े उतारे और माँ के साथ जीना करे। मेरे दोस्तों हम सुनते तो हमारे बदन का बाल खड़ा हो जाता कि कौन ऐसा निकम्मा होगा जो घर जाके माँ के कपड़े उतारेगा। अरे माँ के कपड़े उतारेगा जिस माँ ने उसको दूध पिलाया, जिस माँ ने उसको 9 महीने तक पेट में रखा, अरे जिस माँ ने उसके लिए सारी तकलीफें उठाई, कौन ऐसा नीच लड़का होगा जो माँ के कपड़े उतारे और माँ के साथ 36 मरतबा जीना करे। लेकिन हमारे नबी फरमाते अगर कोई करे इतना बुरा नहीं है जितना बुरा वो मुसलमान है जो रियाज के धंधे में पड़ जाते हैं। कितना बड़ा गुण। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है कि रियाज का 1 रुपया खाना इतना बड़ा गुनाह है कि कोई माँ से 36 मरतबा जीना करे वो इतना बड़ा गुनहगार नहीं, इतना बड़ा गुनहगार वो है जो रियाज पर 1 रुपया देवे या 1 रुपया लेवे, 1 दिरहम देवे या 1 दिरहम लेवे। इसलिए मेरे प्यारों सब तौबा करोगे इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहने भी सुन रही होगी, आप भी सुन रहे हैं। एक दूसरे काम, मैंने कहा 3 काम करना, पहला काम के लिए तो तैयार हो ना, बोलो इंशाअल्लाह। दिल में किसको बिठाओगे? अल्लाह है मेरे जवानों, कुछ नहीं तो रोजाना भाई नमाज तो पढ़ते हो माशाअल्लाह, कुछ नहीं मेरे प्यारों, मोबाइल में मना नहीं करता, मैं नहीं कहता कि उठा के पटकते मोबाइल, इतना तो कर ले भाई। रोजाना 200 मरतबा अल्लाह अल्लाह तो बोलेगा, बोलो बोलेगा इंशाअल्लाह। रोजाना 200 मरतबा दरूद शरीफ तो पढ़ेगा ना, रोजाना 200 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह तो करेगा ना। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं जो दिन में 200 मरतबा अल्लाह अल्लाह करे, जो दिन में 200 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, जो दिन में 200 मरतबा अल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह कह के माफी मांगे, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते मैं जमानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ, अल्लाह बगैर हिसाब किताब से उसे जन्नत में पहुंचा देगा। तो पहला काम तो करेंगे, बोलो ला इलाहा। और दूसरा काम प्यारे नबी के तरीके पर चलेंगे, कोई गुनाह नहीं, बोलो ना साथ में कोई गुनाह। हमारी माँ बहने बैठी, आप भी बैठे, मैं एक बात बताऊं, एक मरतबा हजरत फातिमा घर में बैठी, अरे बोलो ना फातिमा कौन? हमारे नबी की बेटी है ना, और बहुत प्यारी बेटी है। हजरत फातिमा ऐसे घर में बैठी है और रोटी पका रही है। बोलो हजरत फातिमा क्या कर रही है? ये आपको रुला देता है वाकई। हजरत फातिमा क्या कर रही है? रोटी और आपको मालूम है हजरत फातिमा जो रोटी पका रही है वो कब पका रही है? 2 दिन से घर में खाने को कुछ नहीं, ये तो अल्लाह ने कहीं से कुछ भेजा, इंतजाम हो गया तो फातिमा रोटी पका रही है और 6-8 रोटियां रखी हुई है। और उस जमाने में आपको मालूम है रोटी पकाना कैसा होता, ऐसा बड़ा तवा होता, बोलो बड़ा तवा होता जिसको तन्नूर कहते, बोलो क्या कहते हैं? तन्नूर अरबी में कहते। और नीचे आग जलती थी भाई, नीचे आग जलती थी, धुआं उठता था और वो रोटी की छोटी छोटी टिकिया होती थी, क्या समझते हो ना, छोटी छोटी रोटी की टिकिया होती, उसको लेते और तवे में डालते और फिर तवे में वो पक जाती थी तो रोटी बन जाती थी। तो हजरत फातिमा ऐसे प्लेट के अंदर कुछ टिकिया रखी है, तवा चल रहा है, तवा गर्म है, नीचे आग जल रही और हजरत फातिमा रोटी बना रही है। इतने में तो दरवाजे पे खिचखिचाहट हुई, हजरत फातिमा जल्दी से उठी, दरवाजा खोला तो बोलो कौन? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। सच बताओ बेटी को कितनी खुशी होती है जब अब्बा घर में आए। और आप एक बात याद रखना, हमारे नबी है, बोलो हमारे नबी है, लेकिन फातिमा तो उन आंखों से भी देखती थी कि मेरे नबी है, और उन आंखों से भी देखती थी कि मेरे तो अब्बा है, बोलो मेरे तो। अच्छा अल्लाह के रसूल आए, पूछा फातिमा क्या कर रही हो? फातिमा ने कहा मैं रोटी पका रही हूँ। तो अल्लाह के रसूल बाजू में बैठ गए, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा के बाजू में बैठ गए, यानी हजरत फातिमा जहाँ रोटी पका रही ना वही बाजू में बैठ गए और बातें कर रहे। कभी अल्लाह के रसूल कुछ बातें कर रहे, कभी फातिमा कुछ बातें कर रही, कभी फातिमा कुछ पूछे, कभी हमारे नबी जनाब से वो बाप बेटी का रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता। अरे आज हम लोग भी अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते, तो अगर मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता तो कसम अल्लाह की हमारे नबी फातिमा से कितनी मोहब्बत करते होंगे। अच्छा बातें चल रही, अल्लाह के रसूल बैठे और कौन बैठी? हजरत 2 रोटी बाकी है बनाना। कितनी रोटी बाकी है? क्योंकि सारी रोटियां पक गई है, 2 को बस लेना है, तवे पे डालना, बिल्कुल तैयार है रोटी 2 बना। और अगर फातिमा को कोई काम याद आया तो अगर फातिमा ने क्या कहा, अब्बा जान मैं जरा वो काम कर लूं, इसलिए मैंने रोटियां तो बना दी है, सिर्फ 2 बाकी है, आप अगर बना दोगे। मेरे दोस्तों वो बाप और बेटी के अंदर कैसी मोहब्बत थी। अल्लाह के रसूल ने कहा जा तू जा काम कर ले, मैं तो रोटियां पका लेता ना, पर इसको लेकर तवे पर ही तो रखना है और जब पक जावे तो बाहर निकालना। अब मेरे प्यारों अगर फातिमा अपने काम से गई, अल्लाह के रसूल ने वो जो 2 टिकिया थी उसको तवे पे, बोलो तवे पे रखो तो रोटी पक जाएगी तो उसको निकाल। लेकिन वो जो सफेद रंग की टिकिया, बोलो किस कौन से रंग की? अल्लाह के रसूल ने तवे पर रखा, ऐसी की ऐसी, अरे बोलो ऐसी की
نہ داغ پڑتا ہے، نہ وہ روٹی پکتی ہے، نہ جلتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول کہتے اتنے میں فاطمہ آئی اور فاطمہ نے آ کر اتنا تکا، ابا جان ابھی تک 2 روٹی نہ پکی ہے، ابھی تک 2 روٹی نہ پکی. تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی فاطمہ دیکھنا نہیں پکی ہے. میں سے حضرت فاطمہ نے دیکھا ایک بڑا سا چمچا جیسا لیا اور دونوں ٹکیوں کو کبھی اوپر کیا، کبھی نیچے کیا، پھر اوپر کیا، پھر نیچے کیا. لیکن اللہ کی قسم میرے پیاروں، نہ اس کے اوپر کالا دھبا ہے، نہ وہ پک رہی ہے، نہ وہ جل رہی ہے، نہ وہ گرم ہو رہی ہے. تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ ابا جان یہ کیا ہو رہا؟ توا تو گرم ہے بھائی، توا تو گرم ہے، نیچے آگ چل رہی ہے اور دھواں اٹھ رہا. وہ فاطمہ کہہ رہی ابا جان اتنی روٹیاں میں نے پکائی، یہ 2 روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تجھے نہیں معلوم نا، میں بھی سوچ رہا کہ یہ روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے. اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کیا کہا، اللہ کے رسول فاطمہ کو کہہ دو اب یہ روٹی قیامت تک نہیں پکے گی، یہ روٹی قیامت تک اسے نکال دو، اس کے یہ جو سفید ہے نا وہ سفید ہی رہے گی، اس کے اوپر ایک کالا دھبا بھی نہیں آئے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل نیچے آگ چل رہی ہے، توا گرم ہے اور دھواں اٹھ رہا، یہ روٹی کیوں نہ پکے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا، یہ کہہ کر بھیجا ہے قیامت تک یہ چلے گی نہیں، اس لیے کہ میرے پیارے نبی آپ کے مبارک ہاتھ اس پر لگ چکے ہیں، اور جس پر آپ کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں جس پر آپ کا مبارک ہاتھ لگ جاتا ہے دنیا کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، دنیا کی آگ اس پر. اور پھر ہمارے نبی روئے ہیں. فاطمہ کو کہا بیٹی فاطمہ جس پر میرا ہاتھ لگ جاتا ہے دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور جو میری شریعت سے لگ جاتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتا ہے. لیکن میرے پیاروں بولو حد سے شریعت پہ آؤ گے انشاءاللہ. یہ واقعہ تو ایسا ہے، تو آؤ گے شریعت پر آؤ گے انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا کام بولو لا الہ، یا دوسرا کام ہمارے نبی کے طریقے پر بولو چلے گی انشاءاللہ. آج جمعہ کی رات ہے میرے پیاروں، بات ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک بات کہوں گا، ہم سب لوگ ایک ارادہ کریں گے، بولو ارادہ کریں گے انشاءاللہ. اگر زندگی کو اچھا بنانا ہے، دیکھو زندگی تو گزر جائے گی، موت تو آنے والی ہے، آوارگی میں زندگی جا رہی ہے. ہاں میرے دوستوں، نہ کوئی کماتا ہے جوان، نہ کوئی، بس پورا دن ایک نشہ ہے، نشہ. یہ نشہ ہے کہ میں کچھ ہوں، میں بہت بڑا انسان ہوں. ارے اللہ آپ سب کو بہت بڑا بنائے، لیکن بڑا وہ ہوتا ہے جو شریعت پر چلتا ہے. دنیا میں کوئی بڑا نہیں. بھائی بائک، آپ لوگ بائک چلاتے ہو اور تار سے لے کے نکل، بڑا ہو گیا وہ، بڑا ہو گیا. میرے کو آپ نے بال کٹائے اور بال ایک دم الگ طریقے کے کٹائے، جو کوئی پکچر کا ہیرو یا کوئی ٹی وی کا ہیرو، اب بڑے ہو گئے میرے دوستوں، بڑا ہو گیا. آپ نے یہ داڑھی اڑا دی، کیوں اڑا دی؟ اب ان بڑے بڑی جگہ پہ جاتے ہیں یہ داڑھی رکھے تو ذرا اچھا نہیں لگتا. بڑا ہو گیا وہ، قسم کھا کر بولو بڑا ہو گیا. بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کسی مفتی سے فتوا پوچھ لے، مفتی سے فتوا پوچھ لے کہ اگر داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے اور تو بڑی بڑی جگہوں میں جاتا ہے اور تجھے شرم آتی ہے کہ میں یہ آفس میں جاتا، میں آرکیٹیکٹ ہوں، میں کانٹریکٹر ہوں، میں بہت بڑا بلڈر ہوں، میں وہاں جاتا، میں اس کے پاس جاتا اور داڑھی رکھوں تو اچھا نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا تو زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل کہتا ہے کہ تجھے غیروں کا چہرہ اچھا لگا، محمد کا چہرہ تجھے پسند نہیں آیا. میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہوں، اگر یہی دل میں ہے نا کہ مجھے شرم آتی ہے، لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، جس نے ہمارے نبی کے چہرے کو کم سمجھا، ختم اللہ کی، اسی وقت اس کا ایمان ختم ہو گیا. بولو اس کا ایمان. اس کے پیاروں آ جاؤ نبی کے طریقے پر آ جاؤ. بڑا وہی ہوتا ہے جس کے پاس قرآن ہوتا ہے، جس کے پاس نبی کی محبتیں ہوتی ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ابھی آخری بات، میں اس کے آخری بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میرے اور آپ کو آنا ہے انشاءاللہ. اس کے بیان تو ہوتے رہتے، تقریریں ہوتی ہے، وعظ ہوتے رہتے. ابھی محرم سے نہیں جاتا بازار میں 10 بیان ہو گئے. ابھی ربیع الاول مہینہ آئے گا، پھر جگہ جگہ گلی گلی سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ باقاعدہ عنوان ہوتا ہے کہ آج سیرت مصطفیٰ پر بیان ہوگا، آج شان مصطفیٰ پر بیان ہوگا. میرے دوست یہ کیا، ایک کان سے سیرت کو سنا اور دوسری کان سے سیرت کو نکال دیا. کون سی سیرت پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں میرے پیاروں؟ اس لیے آج ارادہ کرتے ہو، تیسرے کام کا ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. اس لیے میں بہت بھاری بات پر جا رہا ہوں، آپ بالکل ناراض مت ہونا. حضرت حسین میدان کربلا میں، بولو 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 بولو، بس بات ختم کرو. بولو حضرت حسین میدان کربلا میں، بولو ساتھ میں بولو نا میدان کربلا میں. لیکن کیا معاملہ کیا تھا؟ آخری وقت کیا تھا؟ آخری وقت کیا تھا؟ آخری وقت یہ تھا کہ حضرت حسین نے
سامنے والوں سے کہا، بھائی سامنے بہت بڑا لشکر تھا، 1 لاکھ سے اوپر کا لشکر تھا سامنے. حضرت حسین نے کیا کہا؟ اثر کی نماز کا وقت ہو گیا. قد حان وقت العصر. حضرت حسین نے میدان کربلا میں کیا فرمایا؟ اثر کا وقت ہو گیا. حالانکہ حضرت حسین کا پورا چہرہ لہو لعاب تھا، تیر لگے تھے. ارے میرے دوستوں، برچے مارے گئے تھے، تلواریں ماری گئی تھی، لوہے کے بھالے آپ کو مارے گئے تھے، لیکن حضرت حسین نے کہا نہیں، اب میرے زخموں کو نہیں دیکھنا. اثر اثر اثر، نماز کا وقت ہو گیا. اور حضرت حسین نے کتنے اچھے انداز میں تلوار کو زمین سے رکھا اور سامنے والوں کو کہا، تم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، ارے تم نے بھی تو زکات دی ہے، ارے تم نے بھی تو روزے رکھے ہیں، تم نے بھی تو میرے نانا جان پر ایمان قبول کیا ہے، چلو میں بھی نماز پڑھوں اور تم بھی. حضرت حسین کے جملے، سلو وانا ایضا اصلی، تم لوگ بھی نماز پڑھ لو اور میں بھی نماز پڑھوں. بھائی اتنا بھی یاد ہے نا، میدان کربلا 10 محرم عاشورے کا دن تھا، اثر کا وقت تھا، اور حضرت حسین نے یہ اعلان کیا. حالانکہ اکیلے تھے، دشمنوں کے بیچ میں تھے. سامنے سے کیا آواز آئی؟ سامنے سے کیا آواز آئی؟ سامنے دشمنوں میں سے کیا آواز آئی؟ ہم کو نماز نہیں پڑھنا، پڑھ لو تم پڑھ لو. ہم کو نماز، ساتھ میں بولو، ہم کو نماز نہیں پڑھنا تم. تو حضرت حسین نے ان کو کہا، ہاں میں تو نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، لیکن پانی تو دے دو. ارے کربلا میں کہا پانی تو دے دو، میں وضو تو کر لوں. ارے یہ زخم جو ہے، خون جو بہتا ہے، اس کو تو میں دھو لوں، پانی تو دے دو. تو سامنے سے آواز ہے، پانی بھی نہیں ملے گا. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اے اللہ، یہ تو پانی دینے کو بھی تیار تھی، لیکن اللہ تو نے کہا ہے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینا. حضرت حسین نے میدان کربلا میں تیمم کیا اور نماز پڑھی. وہ عصر کی پہلی رکعت کا سجدہ، کون سی نماز کی؟ تو پہلی رکعت کے سجدے میں گئے. میرے دوستوں، دشمنوں نے اسی وقت حملہ کیا، ایسا حملہ کیا، آپ کے دونوں بازو کو کاٹ دیا، آپ کے سینے پہ لوہے مارے، آپ کے سر سے امامہ ہٹا دیا، آپ کی گردن مبارک کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا. لیکن میرے پیاروں، میں اب برا نہیں ماننا، حضرت حسین سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے. سبحان ربی الاعلیٰ بولتے بولتے اللہ کو پیارے ہو گئے اور پوری امت کو یہ بتا کر چلے گئے کہ نبی کا نوازا جام دے سکتا ہے، لیکن نبی کا نوازا نماز کو قضا نہیں کر سکتا ہے. تو میرے پیاروں، اب میں آپ سے اتنی بات پوچھوں، ہم لوگ حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا وہ سامنے؟ سب وہ تو بات ختم کر رہا ہوں، یہیں پہ فیصلہ کر کے چلیں گے. حضرت حسین کے ساتھ 120 آدمی تھے، ایک پیاری مبارک جماعت تھی، سامنے 1,20,000 کا لشکر تھا. ہم لوگ کس کے ساتھ ہیں؟ میں نے بولا ہم لوگ کس کی محبت میں، محرم میں خوش ہوتے ہیں؟ حضرت حسین بھائی، ہم لوگ یہ جو پانی کا انتظام کرنے کس کی محبت میں؟ نہیں سچ بتاؤ نا حضرت. تو آج میرے کو بتاؤ، آج فجر پڑھی، جس نے پڑھی الحمدللہ، جس نے پڑھی پھر بولو. لیکن بہت سارے یہاں بیٹھے ہوں گے فجر نہیں پڑھی، کل پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، اس سے پہلے پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی. تو سیدھی بات ہے، ہم حسین کی جماعت میں یا سامنے والی جماعت میں؟ لیکن حضرت حسین نے تو یہ کہا تھا کہ نبی کا نواز جان دے دے گا، لیکن نماز کا نہیں کرے. اور سامنے والوں نے کیا کہا تھا؟ ہم کو نہیں پڑھنا، تم پڑھ لو. معلوم ہوا جو نمازی ہوتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے وہ نام کا حسینی ہوتا ہے، حقیقت میں حضرت حسین کا دشمن ہوا کرتا ہے. تو یہ فیصلہ ہو گیا کون حسینی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو میرے حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا، جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. تو میرے پیاروں، ہم کیوں نماز چھوڑ رہے ہیں؟ کیا پرابلم کیا ہے ہم کو؟ سچ بتاؤ، ہمارے سورت میں رات کو 2-3 بجے تک گھومتے کہ نہیں گھومتے؟ ارے بولو گھومتے نا. کیا کام کیا ہوتا ہے؟ 2 بجے کیا کام ہوتا ہے؟ 3 بجے کیا ہمارا گردی کرنے کا ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا پورا سورت بزی رہتا. اس میں اتوار جو دن آنے والا ہے، یعنی سیٹرڈے نائٹ، بائک پہ کوئی گھوم رہا، کوئی رکشا میں گھوم رہا، کوئی 4 ویلر پہ گھوم رہا، کوئی کھانے بجا کے گھوم رہا. بھائی گھومو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن کتنا بے شرم اور غدار اور نمک حرام ہے جو رات کو 3 بجے تک گھومتا ہے اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو سو جاتا ہے. یعنی جو سونے کا ٹائم ہے اس میں جاگتا ہے، اور جس میں اللہ کو راضی کرنا ہے اس میں. تو یہ نمک حرام ہے. میں بات ختم کر دوں، آپ لوگ بھی میرا ساتھ تو دو گے، میرے کو پورا یقین ہے. یہ کپڑا پہنا میں نے، یہ میں نے، آپ نے بھی پہنا. یہ کپڑا آپ کو کیوں ملا؟ بولو یہ محمد کا صدقہ ہے.
بولو بولو نہیں، کس کا صدقہ ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے نبی نہ ہوتے تو یہ کپڑا نہیں ہوتا، یہ کپڑا نہیں ہوتا. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، بولو بولو، حضرت آدم سے غلطی ہوئی، کتنی ہوئی؟ ایک ہوئی. اللہ نے کپڑے اتار دیے، اللہ نے کپڑے اتار دیے. قرآن کریم نے کہا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قرآن نے صاف کہہ دیا آدم کپڑے نہیں پہننے کے، نہیں تم جنت سے اتارے گئے، تم سے غلطی ہو گئی. میرے دوستوں اگر آدم سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے کپڑے اتارے، ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی؟ کپڑے اتارے اللہ نے. ارے بولو میرے اور آپ کے کپڑے اتارے، بلکہ ہمارے کباڑ میں تو الگ الگ کپڑے رکھے، ایک کالا والا، ایک پیلا والا، ایک ہرا والا. ایک دن یہ پہنے گا، شادی میں یہ پہنے گا، جمعہ کے دن یہ پہنے گا، عید کے دن یہ پہنے گا. اللہ کی قسم ہمارے گناہ کا تقاضا یہ تھا اللہ ننگا کر کے پٹک دیتا، لیکن محمد کے صدقے میں اللہ نے کپڑا دے دیا، محمد کے صدقے میں اللہ نے کھانا دے دیا، محمد کے صدقے میں اللہ نے پانی دے دیا، محمد کے صدقے میں اللہ نے گھر دے دیا، محمد کے صدقے میں اللہ نے بیوی بچے دے دیے، محمد کے صدقے میں اللہ نے ہم کو یاد رہنا دے دیا. اور وہ محمد کہتے ہیں میرا امتی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرا امتی نماز مت چھوڑنا. اس سے بڑا غدار کون ہوگا جس سے صدقے کپڑا، کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان ملا، اس کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلا گیا. یہ دیکھو نا ہماری شکل، دیکھو نا بغیر جاتی ہے کس کی شکل ہے؟ بولو نہیں کس کی شکل ہے؟ یہ ہماری فین جو ٹکنوں کے نیچے جاتی ہے کس کا طریقہ ہے میرے دوستوں؟ یہ ہمارے موبائل پہ کھانا، ناچنا، بجانا کس کا طریقہ ہے میرے دوستوں؟ یہ ہمارے موبائل کے اوپر فیس بک پہ بڑے بڑے فوٹو رکھنا، لڑکیوں کو چلانا اور لڑکیوں کو کس کا طریقہ میرے دوستوں؟ لوگوں کی غیبتیں کرنا، چگلی کرنا، لوگوں کی پنجاب میں لگا رہنا، وہ کیا کرتا وہ کیا کرتا، وہ یہ ہمارے اندر ایک عادت ہے لوگوں کے پیچھے رہتا، وہ کیا کرتا، ارے کب تک وہ کچھ نہیں کرتا. تو فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے میرے پیاروں؟ تو بھائی سب لوگ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. کیا ارادہ کرتے ہو؟ بولو نا 3 کاموں میں آخری کام کا کون کون ارادہ کرتا؟ ایک ہاتھ مت اٹھاؤ، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو اگر میں حسینی ہوں تو کل سے نماز شروع کر دوں گا. اور اگر محرم کا مہینہ اور اگر میں حسینی نہیں ہوں، میرے کو حضرت حسین سے محبت نہیں ہے جس کو ہمارے نبی نے گلے سے لگایا تھا، جس کو ہمارے نبی نے اپنے سینے پر بٹھایا تھا، جس کے منہ میں ہمارے نبی نے اپنا دودھ مبارک دیا تھا، اگر وہ حسین سے محبت نہیں ہے کوئی بات نہیں. اگر شرم ہی نہیں ہے، بے شرم ہو گیا ہے تو جو چاہے وہ کرے. ہاں حدیث میں آتا ہے جس نے شرم کوئی چھوڑ دیا پھر اس کو کیا پوچھنا، جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن نہ میرے دوستو، آپ لوگ تو بہت اچھے، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. اس لیے آپ کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو کہوں گا کون کون ارادہ کرتا، پکا ارادہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولے پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت کم وقت میں نے بہت زیادہ باتیں آپ کو بتائی، خلاصہ بتا دو. بولو نا روزانہ اللہ اللہ کریں گے انشاءاللہ. میرے بولو نا کتنی مرتبہ کریں گے؟ 200 مرتبہ. درود شریف کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اور کل تو جمعہ ہے. ارے بھائی کل تو جمعہ کو تو 200 نہیں، بولو جمعہ کو 200 نہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا نام سنا ہوگا نا، وہ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک بہت درود پڑھتے، سارے کام بھی کرتے تھے، بہت درود پڑھتے. کسی نے پوچھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے آپ کتنی درود پڑھتے ہو؟ جمعرات کی مغرب سے شروع کرتے، جمعہ کی مغرب 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ پڑھتے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا اللہ کی قسم کبھی چنتا نہیں، نبی کی محبت میں پڑھتا رہتا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ 15 سے 20 ہزار تو ہو جاتا ہوگا. تو میں اتنا بہت تو آپ کو نہیں کہتا، 500 مرتبہ تو پڑھو گے نہیں بولو نا، پڑھو گے انشاءاللہ. استغفر اللہ پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ سے معافی منگو گے انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے، بولو کرو گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جان میں، مال میں، عمر میں بہت برکت عطا فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا، آج معافی چاہوں گا. میں ویسا نہیں بول پاؤں گا جیسے مجھے بولنا ہے، آپ کو ویسا نہیں سنا پاؤں گا جیسے آپ کو سننا ہے. جیسے میں نے کہا نا، میرا دل ایک طرف میری ماں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، بہت بیمار ہے میری ماں، بہت بیمار ہے، اور اللہ ہی برکت دینے والا، عمر میں اللہ ہی شفا دینے والا. آپ سب دعا کرو گے انشاءاللہ. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، سارے مرحومین مرحومات کے لیے دعا کریں، ہمارے محبوب بھائی کے مرحوم والد صاحب کے لیے دعا کریں، محبوب بھائی کے لیے دعا کریں. وہ بیچارے انگلینڈ سے فون کر رہے ہیں، اور وہ بھی کس کو فون کر رہے ہیں؟ ہمارے دوست مولانا عثمان کو فون کر رہے ہیں، کبھی جنید بھائی کو فون کر رہے ہیں، قاری احمد علی کا بیان چاہیے، قاری احمد علی کا بیان چاہیے. آج وہ دن آیا
کہ وہ قاری احمد علی کا بیان آیا, ان کے فیصلے میں آیا, میں بھی مجبور رہتا کہاں کہاں جانا. آپ کو معلوم ہے ابھی 2 روز پہلے میں دہلی میں تھا, کل فیروز آباد میں تھا, آج آپ کے سامنے آیا ہوں. اور اسی درمیان میں ایک اپنی بیمار ہوئی تو پورا دن اور پوری رات ہم اسپتال میں ہیں. آپ سب دعا کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. ہم محبوب بھائی کا ان کے والد مرحوم کا انسان ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہے. میں حاجی جنید اورا والا ہمارے بہت پیارے دوست تھے, یہ بھی میرے ساتھ جیسے میں بھاگ رہا ہوں رات میں وہ بھی بھاگے جا رہے میری امی کو لے کر. اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں آپ سب کو بہت بہت مبارکبادی دوں گا. محرم کا مہینہ ہے, آپ لوگ آئے بیٹھے اپنا وقت دیا, اب سب لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے جان میں مال میں عمر میں برکت عطا فرمائے. میں ہماری امتیاز بھائی جانگیر والے امتیاز بھائی ممبئی والے بولتے ہیں نا, ان کا بھی ہمارے اسلم بھائی بیٹھے, رئیس بھائی بیٹھے, صابر بھائی بیٹھے, یہ میرے بہت زیادہ پیارے پیارے بچے ہیں. یہ ہمارا راجی کیا پہ بیٹھا ہوا, یہ بہت دور دور سے آتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ رات دیر بیان تو آئے, کہاں کہاں بیان ہوتا ہے. یہ اللہ کے بندے سب وہاں پہ اپنی محبت کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. آپ بھی میرے دوستوں عمل کرنے والے بن جاؤ. آج میں نے دیکھا ان سب کو دیکھتا ہوں تو اتنا خوش ہوتا ہوں. مجھے معلوم ہے جب میں نے ان سے ملاقات کی تھی آج سے کچھ سال پہلے, ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, ان کے پاس نمازیں نہیں تھی, ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. آج الحمدللہ یہ 14-15 سال سے میرے ساتھ میں جڑے ہوئے, آج ان کے چہرے پر نبی کا چہرہ آ گیا, نمازیں آ گئی, قرآن. آپ لوگ بھی میرے پیارو محبت کرو, اللہ رسول سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکت عطا کرے گا. آدمی کہتا نا میرا کام نہیں ہوتا, میری بیٹی کی شادی نہیں ہوتی, میرا قرضہ نہیں چکتا, میری بیوی نہیں مانتی, میرے بچے نہیں مانتے, بہت سارے پرابلم ہے. کیسا حل کریں گے پرابلم, کیسا کریں گے؟ اللہ نے خود فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ کہتا مجھ سے بھروسہ کر لے, مجھ سے مانگ لے, ارے مجھ سے کچھ کری مانگ لے. اللہ کہتا میری قسم تیرے کام کو کوئی کنارے تک نہیں لگائے گا تو تیرے کام کو کنارہ صرف اللہ ہی لگانے والا ہے. تو بھائی سب بھروسہ کرو گے نا اللہ پر کرو گے. یہ ہمارے حافظ عمر کو بھی دیکھ رہا میں, یہ تو سانگلی سے آئے نا, مہاراشٹر سے, یہ سانگلی سے آئے, بہت دور سے آئے. اقبال بھائی ملک بھی بیٹھے ماشاء اللہ, اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. اقبال بھائی کہاں پر بیٹھے ہوئے؟ اقبال بھائی ماشاء اللہ وہاں بیٹھے. اقبال بھائی آپ تو میرے کو بھول گئے بھائی, ایک ہی بار کھانا کھلایا, اس کے بعد سے کبھی نظر نہیں آیا. زیادہ کھا لیا تھا میں نے, کھا لیا تو معافی چاہتا ہوں بھائی. اللہ تعالیٰ ہمارے اقبال بھائی کی خوب عمر میں برکت عطا فرمائے. اور جو وقت اور جو کام یہ کر رہے ہیں سماج کا, سوسائٹی کا, اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی برکتیں عطا فرمائے. تو یہ مہاراشٹر سے آنے والے, یہ عمرواڑہ سے آنے والے, لمبایت سے آنے والے, اور میرے دوست احباب دور دراز سے آنے والے, اللہ تعالیٰ سب کے جان مال. یہ ہمارا بیٹا شاہ نواز سلوار سے آیا ہوا ہے, وہ بھی یہاں پر رکا ہوا ہے. یہ سب ہم محبت میں آتے ہیں, اور محبت ہم سے نہیں ہوتی, اللہ رسول کی محبت میں آتے ہیں. تو بھائی سب کریں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک بار بات ختم کرو, نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. چلو سب لوگ گردن جھکا دیں, 2 منٹ اللہ کا ذکر کرے, 2 منٹ درود شریف پڑھے, جمعہ کی رات ہے, اور اس کے بعد میں ہم سب دعا مانگیں گے. اور دیکھو میں تو یہی رہنے والا, جن کا رہنے والا, میں آج ملاقات نہیں کر پاؤں گا. مجھے فوراً ہسپتال میں جانا ہے, اماں کے پاس جانا ہے. اس سے آپ لوگوں سے میں معافی چاہوں گا کہ میں ملاقات نہیں کر پاؤں گا. ہاں آئندہ کبھی راندیل میں پروگرام ہوگا, بات بھی لمبی کریں گے, اور انشاءاللہ ملاقات بھی کریں گے. آج وعدہ کرتا ہوں آئندہ جب بھی راندیل کا پروگرام ہوگا سب سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ. بھائی ٹھیک ہے نا, ابھی سلام کر دیتا ہوں, جواب دیتا ہوں میرے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. بھائی گردن جھکا دے, سب لوگ گردن جھکا دے. 2 منٹ کے لیے مراقبہ ہو, جس میں صرف میرا اللہ, یہ سمجھ لو دائیں بائیں کوئی نہیں, صرف میرا اللہ, سب کچھ کرنے والا اللہ. اور ہم نے اللہ کو بہت ناراض کیا. پہلے سوچو, ہم نے بہت گناہ کیے, ہم نے پیدا کرنے والے اللہ کو ناراض کیا, آنکھوں کا غلط استعمال کیا, ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا, شرمگاہوں کا غلط استعمال کیا. آج سچے پکے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے چلو شروع کرے, کہنا شروع کرے, اللہ 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 اللہ
لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله لا مشهود الا الله لا موجود الا الله لا وصف الا الله لا تواب الا الله لا سميع الا الله لا بصير الا الله لا حكيم الا الله لا حليم الا الله لا غفور الا الله لا شكور الا الله لا ودود الا الله لا رب الا الله لا خالق الا الله لا بارئ الا الله لا مصور الا الله لا مالك الا الله لا قدوس الا الله لا سلام الا الله لا مؤمن الا الله لا مهيمن الا الله لا عزيز الا الله لا جبار الا الله لا متكبر الا الله لا اله 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 الا الله لا حي الا الله لا قيوم الا الله لا حي الا الله لا قيوم الا الله لا حي الا الله لا قيوم الا الله لا حافظ الا الله لا حفيظ الا الله لا رقيب الا الله لا وكيل الا الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارو جمعہ کی رات ہے, جم کے درود پاک پڑھو, ایسے جیسے میں پڑھا تھا آپ پڑھو, محبت کے ساتھ پوری رات پڑھتے رہو میرے پیارو, دن میں پڑھتے رہو, یہ سوچ کر پڑھو کہ ہمارے نبی نے بہت محبت کی ہم سے. اللہ کی قسم ہمارے نبی کو بہت مارا گیا, بہت ستایا گیا. میرے دوستوں, ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے, طائف میں لہو لہان ہو گئے. اس محبت میں درود پاک پڑھے. میرے دوستوں کی زبان پر محمد سب بولیں گے, شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين محمد
محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد صفي الله محمد المزمل محمد المدثر محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الحسيب محمد المقتصد محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الأسفل وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا صريخ المستصرخين يا منتهى العارفين يا المفرج عن المكروبين يا المرفع عن المغمومين يا مجيب دعاء المضطرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا خياف السماوات والأرض. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم